بہار رمضان، بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس ایک عظیم شخصیت، جن کو اللہ نے خوبصورت صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایک عالم دین بھی ہیں اور ساتھ حکمت کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کے حوالہ سے بھی اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا حکیم ظہور احمد رضا صاحب قبلہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، ہمارا روزانہ کی طرح ایک موضوع ہوتا ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جس عنوان کو ہم نے اپنے موضوع بحث بنانا ہے، بہت ہی حساس موضوع ہے، جس پہ ہم حکیم صاحب سے گفتگو بھی کریں گے اور اپنے عقیدے کی رہنمائی بھی کریں گے، اور اس عقیدے کو تازگی بھی بخشیں گے۔ بہت ہی حساس موضوع، عقیدہ ختم نبوت، بہت ضروری موضوع ہے۔ ناظرین کرام، اس کا بہت المیہ ہے کہ ہمارے احباب کو ختم نبوت کا معنی ہی پتہ نہیں، تو اس حوالہ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی حکیم صاحب سے۔ ان 4 مصروں کے زیر سایہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے اس موضوع کی ترجمانی کی ہے۔ کہتا ہے کہ سفیر ختم نبوت اصول آخری ہے، سفیر ختم نبوت اصول آخری ہے، خدا نے بھیجا جو باب قبول آخری ہے، اور بتا رہا ہوں میں دنیا کو زین حشر تلک، بتا رہا ہوں میں دنیا کو زین حشر تلک، مجھے ہے فخر کہ میرا رسول آخری ہے، مجھے ہے فخر کہ میرا رسول آخری ہے۔ ہم بڑھتے ہیں قبلہ حکیم ظہور احمد رضا صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے تو حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آئے، اور اتنے آپ نے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ درس کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام حضرت العلامہ شمس الرحمن صاحب ادام اللہ ظلکم، بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو فرمایا۔ تو اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خاصہ میرے تعارف میں وہ جملے جو ارشاد فرمائے ہیں، میں عاجز مسکین سا بندہ ہوں، اور یہ پکی بات ہے کہ یہ صرف کریموں کا کرم ہے، باقی میرے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ تو احباب، یہ جو حساس موضوع ہے اس کی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور پہلا جملہ جو ہے وہ آپ احباب کی بارگاہ میں یہ رکھ رہا ہوں کہ میرے رب کریم لا یزال کا حسن بکھرا تو کائنات معرض وجود میں آئی، اور جب میرے رب کریم کا حسن سمٹا تو وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صاحب تاجدار ختم نبوت آپ سے مانون ہو گیا۔ تو ختم نبوت یہ امت کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ آپ جزیات میں آ کے یا اصول و فروع میں آ کے اہل اسلام کے مختلف مکاتب فکر موجود ہیں، لیکن ختم نبوت یہ امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا لغت کی روشنی میں، تو یہ جو آج کل شور مچا ہوا ہے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یہ اس سے پہلے علماء لغت نے جو ہے وہ اس کا معنی بیان فرمایا، اور وہ معنی کیا بیان فرمایا؟ خاتم النبیین، مطلب آخری نبی۔ بے شک، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ امام راغب اصفہانی المفردات میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ لِأَنَّهُ خَتَمَ النَّبُوَّةَ أَيْ تَمَّمَهَا
بمجیئہ، جی مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خاتم النبیین اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یعنی نبوت کو تمام اور مکمل کر دیا گیا ہے۔ جی اور اسی طرح ماہر لغت و ادب سید مرتضی حسین زبیدی صاحب تاج العروس آپ یہ بات نقل کرتے ہیں، الخاتم من کل شیء عاقبتہ و آخرتہ خاتمتہ، ہر چیز کا خاتم اس کے بعد میں آنے والا اور اس کا آخر ہے جیسا خاتم اخیر میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا الخاتم آخر القوم کالخاتم ومنہ قولہ تعالی وخاتم النبیین اے آخرہم، فرمایا ہر چیز کا خاتم اس کے بعد آنے والا ہے اور اس کا آخر ہے جیسے خاتم اخیر میں ہوتا ہے، اور خاتم اور خاتم کی طرح قوم کے آخری شخص کو کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کریم کا قول ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صاحب لسان العرب نے یہ بات نقل کی ہے، یہ میں آپ کے ذوق کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ختام الوادی اقصاہ و ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم آخرہم والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وفی التنزیل العزیز ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم، کہتے ہیں وادی کے آخری کونا کو، وادی کے آخری کونا کو ختام الوادی کہا جاتا ہے، اور قوم کے آخری فرد کو ختام خاتم خاتم کہا جاتا ہے۔ خاتم اور خاتم یہ دونوں صاحبہ تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے نام نامی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور صاحب لسان العرب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخر الانبیاء، یعنی کہ نبیوں کے آخر میں۔ یہاں پہ آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ چند نامانوس آیا کریمہ جو ہیں وہ احباب کی بارگاہ میں رکھی جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیا کریمہ ہے کہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ آیت مقدسہ میں یہ واضح طور پہ فرما دیا گیا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم، کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے اور تا قیامت کسی مزید حکم یا قانون کی حاجت باقی نہیں، قیامت تک کے لیے اب یہی کافی ہے، اس کے لیے کسی نئے نبی کی حاجت قیامت تک نہیں اور نہ ہی نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو جب نئے شریعت کی ضرورت نہیں تو مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر تمام شریعتیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی۔ اور یہاں پہ ایک اور آیا کریمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اے محبوب ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، تمام انسانیت کو گھیرنے والی ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سرانے والا، لیکن بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا۔ تو اس آیت میں نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تامہ عامہ شاملہ کاملہ کا بیان کیا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جن، انس، ملائکہ، اسود، احمر، عرب، عجم، پہلوں پچھلوں سبھی کے لیے عمومی طور پر، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ واہ بہت خوب، سبھی کے لیے عام طور، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے
ساری مخلوق کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہ بات جو ہے یہ ثابت کی جا سکتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مالک لا جزال نے جو کلام ارشاد فرمایا اس پہ فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ واہ واہ، بے شک۔ اس آیت کے بارے میں یہ آیت جو ہے اس بارے میں نص قطعی ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جمیع خلق کی طرف ہے۔ اب یہ یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول کا آنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم کیسے کیوں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ آپ کو ساری مخلوق کے لیے جو ہے وہ ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے الیکم جمیعا، یعنی کہ یہ ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جمیع خلق کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا گیا ہے اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑے ہی خوبصورت پیرائے کے اندر حکیم صاحب ختم نبوت کا معنی واضح کر رہے تھے۔ ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ایک سوال کے بعد پھر آپ کے سوال کی باری آ جانی ہے، جو آپ نے سوال کا جواب ہمارے ایس آر اسٹوڈیو 5 کے یوٹیوب چینل کے کمنٹ کے اندر جا کے جواب دینا ہے۔ آپ کا جواب درست ہوگا تو انشاءاللہ ایک انعام آپ تک ہم پہنچائیں گے، بذریعہ ڈاک ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ صاحب ہمیں بتائیے کہ جو ہم نے منع ابھی آپ نے بیان کیا ہے، تھوڑا اس پہ مزید روشنی ڈالتے ہوئے احادیث کی روشنی میں تھوڑا واضح کریں ختم نبوت کیا ہے حضور کے فرامین سے، ذرا ساتھ تھوڑا سا قرآن پاک کی آیت بھی ہو جائے، جیسے آگے ایک آیت مقدسہ منع میں آئی ہے اس حوالہ سے ذرا بسم اللہ۔ جی ٹھیک ہے حضرت، یہ ایک حساس موضوع ہے، میں یہاں پہ ایک اور معنی آپ کی بارگاہ میں پہلے رکھنا چاہ رہا ہوں لغوی اعتبار سے۔ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا۔ واہ، ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں ڈاک خانے میں جب جاتے ہیں نا جی، تو ڈاک خانے والے جب ڈاک کو پیک کرتے ہیں نا جی، اور اس کے بعد پھر اسے بند کر کے سیل لگا کے اس پہ اوپر مہر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاتم کا معنی ایک مہر لگانا بھی ہے۔ مطلب یہ وہ مہر کیوں لگائی جاتی ہے تاکہ یہ اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی اور باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، صاحب لسان العرب نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ ختم کا معنی مہر لگانا بھی ہے، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر کے اللہ کریم نے اس پہ مہر لگا دی ہے تاکہ یوم قیامت جو ہے ذلی طور پہ جزئی طور پہ کوئی بھی جو ہے وہ نبی نہیں آ سکے گا۔ جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ مرتد ہے، وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ واجب القتل ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا قرآن کریم کے حوالے سے، ناظرین کرام میں قبلہ حکیم صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے توقف دینا چاہوں گا، اور آج کا وہ سوال جو آپ سے میں نے پوچھنا ہے وہ آ چکا ہے، پھر اسی سوال پہ پھر آگے ہم بڑھیں گے اور حکیم صاحب سے گفتگو کریں گے۔ سوال یہ بنتا ہے آپ کے لیے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جھوٹا دائی ختم نبوت مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی، اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ کس سن میں ہوا اور کس جگہ پہ ہوا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کا اور جھوٹے مدعی ختم نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ کون سے شہر میں اور کون سے سن میں ہوا؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے کمنٹ باکس میں آ کے۔ جی حکیم صاحب آگے حضور کی حدیث مبارکہ کے ذمہ۔ جی میں حدیث پاک سے پہلے ایک آیہ کریمہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں میرا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ واہ، اب کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اس آیت کا ختم نبوت سے جو ہے وہ کیا معنی نکل سکتا ہے اور کس طرح یہاں سے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت ہونا، خاتم ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے وحی کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ واہ 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 واہ۔ ایک قسم یہ بیان فرمائی ہے کہ بما انزل الیک، وہ جو آپ پہ محبوب کریم نازل کیا ہے، اور دوسرا بما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے۔ اب یہاں پہ بلاغت کا اصول اور ذوق یہ کہتا ہے کہ اگر بعد میں آنا ممکن ہوتا کسی کا تو بعد والے کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا۔ جی جی جی، واہ، بے شک، کیا بالکل ابتدا میں مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ شک و شبہ سے بالا کتاب ہے،
تو یہ مالک لاجزال کا کلام ہے. تو اس میں اللہ کریم نے یہ وحی کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں. اگر کوئی بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا، اسلام کے ہی ایک عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور جس میں انہوں نے یہ ایک جملہ لکھ دیا. یہاں پہ میں تو کہتا ہوں ان سے تسامح ہوا ہے، باقی آپ جو بھی معنی کر لیں، لیکن احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے یہی بات عرض کروں گا کہ ان سے یہاں پہ تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت رتبیہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ٹھیک ہے. تو میرا یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب اللہ کریم نے نص قطعی میں یہ بات ارشاد فرما دیا ہے کہ بھئی آپ کے بعد یہ دروازہ بند ہے، تو پھر اگر مگر کی کیا گنجائش ہے؟ بالکل نہیں. تو میں ان دوستوں کے کو بھی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے اکابر کے ساتھ مشورہ کر کے تو اس پہ جو ہے وہ آپ گرفت فرمائیں. یہاں پہ ان سے تسامح ہوا ہے تو وہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں ایسے ہی دستیاب ہے، لیکن احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے میں بات یہ نہیں کر رہا. تو آپ نے جو سوال کیا کہ حدیث پاک جو ہے اس کے حوالہ سے تو میں 1-2 حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. واہ واہ. اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. اللہ اور یہاں پہ ایک مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، وہ میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک طویل حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ اے میرے آقا آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے سب سے پہلی کون سی چیز بنائی. تو ایک طویل حدیث ہے، تو اس کے آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم احرجنی الی الدنیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ پھر مجھے اللہ کریم نے اس دنیا پہ ظاہر فرمایا اور مجھے رسولوں کا سردار بنایا اور کائنات کے لیے رحمت بنایا اور نبیوں کا ختم کرنے والا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے. بہت خوبصورت پیرائے کے اندر جناب احادیث قرآن اور مختلف روایتوں کے اندر سے ماشاءاللہ خوبصورت عنوان پہ خوبصورت، یقیناً آپ کے عقائد کی تشفی بھی ہو رہی ہوگی اور آپ اس چیز سے اپنے عقیدوں کو تقویت دے رہے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، اور تا قیام قیامت آپ کے بعد کوئی بھی نبی آ سکتا نہیں. یہ مصمم عقیدہ اپنا بنا لیجئے ناظرین. ان پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہماری عبادات درست ہو جائیں، ہماری ہر چیز درست ہو جائے، خالصتاً اپنے رب کو اور رب کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے. میں مختصر وقت کے اندر رہتے ہوئے آخری سوال حکیم صاحب آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ یہ جو علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنا کردار پیش کیا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف پڑھیں گے. بسم اللہ. حضرت یہاں پہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ آیا ہے تو امت کے بیٹوں نے ہمیشہ اپنی جانیں پیش کی ہیں، اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. تو یہاں پہ مجھے ایک علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری آپ کی وہ ایک بات یاد آ رہی ہے. مرزائیوں کے خلاف جب پہلی دفعہ 1953 میں بھرپور تحریک چلی تو اس میں مطالبہ یہ رکھا گیا کہ ظفر اللہ مرزائی کو وزارت خارجہ کے منصب سے برطرف کیا جائے اور مرزائیوں کو قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا جائے. بالکل یہی بات ہے. تو اس تحریک میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے اور تحریک کے صدر حضرت علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری تھے. اور مرکزی قائدین کو جب گرفتار کر کے سکھر جیل میں بھیجا گیا،
سکھر جیل میں بھیجا گیا اور وہاں پہ جا کے نظر بند کر دیا گیا، تو وہاں پہ علامہ سید ابوالحسنات قادری کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے اکلوتے بیٹے مولانا سید خلیل احمد قادری کو تحریک میں حصہ لینے کی بنا پہ سزائے موت سنا دی گئی۔ اللہ، تو آپ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ کے جیل کے ساتھی اور علماء نے بچشم حیرت یہ منظر دیکھا کہ علامہ نے تمام تر صبر اور سکون کے ساتھ یہ خبر سنی اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ بلند کیے اور ارشاد فرمایا، مالک کی بارگاہ میں یہ جملے عرض کیے کہ الحمدللہ میرے کریم مالک، تو نے میرا یہ معمولی ہدیہ قبول کیا۔ اللہ اللہ، معمولی ہدیہ بیٹا دے کے ہیں، معمولی ہدیہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں، ابھی ریسنٹ تھوڑا آپ پیچھے جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ہمارے استاد گرامی مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول، تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹانگیں بھی بظاہر نہیں تھیں لیکن پورا کفر کانپتا تھا۔ بے شک۔ تو بس یہی ہے کہ جب بھی آپ اخلاص کے ساتھ مالکوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مالک آپ کو نوکری کے لیے جب قبول کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے مالک آپ کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ختم نبوت جو ہے یہ امت کا اجتماعی عقیدہ ہے، اور امت مسلمہ کی بارگاہ میں یہ بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت پہ آپ پہرا دیجئے اور اپنے دائیں بائیں دیکھیے۔ جب آپ ہزاروں روپے جو ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اڑا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دائیں بائیں اپنے دوستوں میں کون سفید پوش ہے اور اس کے ساتھ کون لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ تو میرا یہ جتنے بھی مرزئی ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ یہ ہمیشہ سفید پوش طبقے کو دیکھتے ہیں بالکل، اور انہیں پیسے دیتے ہیں، انہیں باقی سارے معاملات کرا کے تو جو ہے وہ انہیں ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب جب ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کے پیسے وغیرہ ضائع کرتے ہیں اور باقی معاملات پہ بھی ہم خرچ کرتے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو اپنے سفید پوش بھائیوں کی ہم اگر مدد کریں تو جو ہے وہ امت جو ہے وہ اس سے بچ سکتی ہے۔ اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ہر کسی کو ادا کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس حساس موضوع کی جو ہے وہ دفاع کر سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس پوری گفتگو میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں آپ سے بھی معافی کا دستگار ہوں اور آپ سے بھی معافی کا دستگار ہوں۔ تو بہت شکریہ، فی امان اللہ و رسولہ۔ جی ناظرین اکرام، بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر حکیم صاحب ہمارے عقیدے اور سب سے خاص عقیدہ، جس عقیدے سے ہماری ساری زندگی تعلق رکھتی ہے، اس عقیدے پہ روشنی ڈالی۔ ناظرین کرام، کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔